بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، بدکار عورت کی کمائی اور نجومی کی آمدنی کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی بندہ کتا بیچ دے، یار میں یہ کتا آپ کو بیچ کر دے رہا ہوں، مجھے اتنے پیسے دے دو، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر کتا شکار کے لیے ہے یا پھر کتا چوکی داری کے لیے ہے تو پھر اس کو اس کی تربیت کرنے کی وجہ سے کہ آپ نے اس کو اتنا سکھایا ہے کہ وہ بھی چوکی داری کا کام کرتا ہے، آپ نے اس کو اتنا سکھایا ہے کہ وہ جو شکار جس کے لیے آپ اس کو بھیجتے ہو وہ خود کھاتا نہیں ہے، پکڑ کر کے آپ کے لیے رکھ دیتا ہے، تو یہ تعلیم یافتہ کتا کہلاتا ہے۔ پھر اس کتے کو تعلیم کی وجہ سے خریدنا بیچنا جائز ہے۔ عام جو کتے ہوتے ہیں ویسے شوکیا کتے یا عام ویسے بازاری کتے، عام جیسے رولو کتے، ان کتوں کو خریدنا بیچنا، ان کا پیسہ لینا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار عورت کی کمائی حرام ہے۔ یعنی ہر زمانے میں اس طرح کی گندی عورتیں ہوتی ہیں جو گندگی کر کے بے حیائی کر کے پیسے کماتی ہیں، تو سیدھی سیدھی بے حیائی کی اس کے پیسے ملے تو بھی خالص حرام۔ ایسی عورت اگر کوئی صدقہ خیرات کرے وہ قبول نہیں ہے، ایسی عورت اگر کسی کی دعوت کرے تو وہ دعوت قبول نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر بالکل بے حیائی نہیں کی لیکن بے حیائی کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، اس کے لیے پیسے مل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہے، اس نے کسی بندے کے ساتھ اشارے مشارے کیے اور اس نے کوئی کھانے کی چیز بھیج دی، کوئی کپڑوں کا سوٹ بھیج دیا، کوئی بھی چیز اس کی طرف بھیج دی، تو اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ بھی بدکاری کا پیسہ ہے، بدکاری کی آمدنی ہے۔ اسی وجہ سے غیرت والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی کسی عورت کے پاس، کسی لڑکی کے پاس جو کچھ ہے سامان وغیرہ، اس پر نظر رکھا کرو یہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ اس کی آمدنی تو اپنی ہے نہیں، تنخواہ تو وہ کماتی نہیں ہے، کہیں سے پیسے تو آتے نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے وہی ہیں جو ابو نے دیے یا بھائی نے دیے۔ ابو نے دیے اس کو 1000 روپیہ، بھائی نے دیے 500 روپیہ۔ ابھی اس لڑکی کے پاس اگر 2000 روپے والی کوئی چیز آ گئی ہے تو ظاہر کس نے دی؟ اگر آپ نے اس طرح کی نظر نہیں رکھی تو ضرور تعلقات بھی خراب ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر اگر اس طرح کا کوئی 1 روپیہ بھی آپ کے گھر کے اندر استعمال ہوا تو آپ کو حرام کھلایا۔ یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کے معاملے بہت ہی سختی فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ کسی کے متعلق اطلاع ہوئی کہ فلاں عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی بندہ آتا ہے، یہ یقین تھا کہ وہ بندہ آتا ہے بس، اور کچھ بھی زنا وغیرہ کا پتہ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ جا کر کے اس کو قتل کر دو۔ یعنی غیرت کا معاملہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی اجنبی بندہ مرد کی غیر موجودگی میں کیوں آتا ہے؟ تو بدکار عورت کی کمائی کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، وہ حرام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجومیوں کی کمائی، جو غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، کل یہ ہوگا، کل یہ ہوگا، تیرا نصیب ایسا، تیرے مقدر میں یہ لکھا ہے، اور اس طریقے سے آج کا دن کیسے گزرے گا اور یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، نجوم ستارے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس طرح کی جو خبریں دے کر کے اور پیسے کماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ تو ان چیزوں سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں، حرام چیزوں سے، اور اپنے یاروں دوستوں کو بھی ضرور بتلایا کریں تاکہ وہ بھی بچ سکیں۔ آپ کے بتلانے کی وجہ سے بتلانے کا ثواب ضرور ملے گا، عمل کیا تو ڈبل ثواب، نہیں تو کم از کم ان کو دین کی بات بتانے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی ہم